السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہل ينظرون الا الساعة ان تأتیہم بغتة فقد جاء اشراطها۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، لاک ڈاؤن کے اس ماحول میں درس حدیث کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جس میں قیامت سے پہلے ہونے والی نشانیاں بیان کی جا رہی تھی۔ اس بیچ عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہم میں تشریف لایا، اور اس مہینے کی نسبت سے مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ جیسا کہ فتح مکہ کے بیان کے آخر میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی اب درس حدیث میں وہی سلسلہ انشاءاللہ جاری کیا جائے گا جو جہاں سے چھوٹا ہے۔ قیامت سے پہلے ہونے والی نشانیاں دو قسم کی ہیں۔ ایک چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو احادیث کی روشنی میں بیان ہو چکی، اور ان میں سے اکثر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، وہ آ چکی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 26ویں پارے سورہ محمد میں فرمایا کہ کیا قیامت کا انتظار کرتے ہیں، ان تأتیہم بغتۃ، کہ اچانک آ جائے، فقد جاء اشراطھا، کہ اس کی کئی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ اور دوسری نشانیاں قیامت کی وہ آیات کبریٰ ہیں، وہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو لگاتار آئیں گی اور اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ ان میں سے ایک نشانی دجال کا خروج ہے، دجال کا نکلنا ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو احادیث کی روشنی میں ہو چکی ہے۔ اب اس کے علاوہ امام مہدی کا تشریف لانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دابۃ الارض، سورج کا پچھم سے نکلنا، ایسی بہت ساری بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ آج ہم شروع کرتے ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف لانے سے۔ احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ قیامت کی نشانیوں کے بعد سور کا پھونکا جانا، قیامت کا قائم ہونا، قیامت کن لوگوں میں قائم ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ قیامت کے بعد کے حالات بھی تفصیلاً بیان کیے جائیں گے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، ثم یرفع اللہ تعالی۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں نبوت ہوگی، اللہ جتنا چاہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا۔ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوۃ ما شاء اللہ ان یکون، ثم یرفع اللہ تعالی۔ حضور فرماتے ہیں ثم تکون خلافتا، پھر جو ہے تم میں
خلافت ہوگی علی منہاج النبوہ، یہ نبوت کے طریقے پر ہوگی۔ حضور نے فرمایا وہ میرے طریقے پر ہوگی۔ اللہ نے جتنا چاہا، ثم یرفع اللہ تعالی، پھر اللہ تعالی وہ خلافت علی منہاج النبوت کو بھی اٹھا لے گا۔ ثم تکون ملکا عادا فیکون ما شاء اللہ ان یکون، پھر تم میں کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی، اللہ جتنا چاہے۔ ثم یرفع اللہ تعالی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے اٹھا لے گا۔ ثم تکون ملکا جبریتا فیکون ما شاء اللہ ان یکون، پھر ظلم والی بادشاہت ہوگی، زبردستی والی بادشاہت ہوگی، اللہ جتنا چاہے، پھر اللہ جو ہے اسے بھی اٹھا لے گا۔ ثم یرفع اللہ تعالی ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، پھر نبوت کے طریقے پر خلافت ہوگی۔ ثم سکت، پھر حضور خاموش ہو گئے۔ اس حدیث میں فرمایا کہ تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ، تم میں نبوت ہوگی اللہ جتنا چاہے۔ اس سے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کا ظاہری زمانہ مراد ہے۔ پھر خلافت ہوگی نبوت کے طریقے پر، اس سے خلفائے راشدین المہدیین حضرت مولا کائنات اور امام حسن کی جو ہے 6 مہینے وہ مراد ہے۔ اور پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی، خلافت بنو امیہ اور خلافت بنو عباسیہ۔ یہ اگرچہ اپنے آپ کو خلیفہ کہتے تھے مگر یہ بادشاہ تھے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ثم تکون ملکا جبریتا، پھر ظلم والی بادشاہت ہوگی، جو ہم نے بعد میں دیکھا، زبردستی والی بادشاہت، انگریزوں کے غلام بھی بنے اور جگہ جگہ مسلمانوں کو غلام بنایا گیا، اور ہر طرح سے ظلم و ستم آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، پھر خلافت ہوگی اس کے بعد نبوت کے طریقے پر۔ ثم سکت، پھر حضور خاموش رہے۔ یہ جو بعد میں خلافت علی منہاج النبوہ آئے گی، یہ کون سی خلافت مراد ہے؟ کل میں ایک کلپ سن رہا تھا جس میں ایک صاحب کوشش کر رہے تھے کہ یہ خلافت اب جو ہے ترکی کے طیب اردوغان کی یہ خلافت اب قائم ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو صاحب مرقات ہیں، شارح بخاری بھی ہیں، اور مشکات شریف کی شرح بھی انہوں نے لکھی ہے مرقات المفاتیح کے نام سے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں والمراد بها زمن عیسیٰ علیہ السلام والمہدی رحمہ اللہ، کہ اور اس کے بعد جو حضور نے فرمایا اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ ہے۔ تو اس سے صاف واضح ہو چکا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو زمانہ ہے اور ان کی جو خلافت ہے وہ خلافت علی منہاج النبوہ ہے، جیسا کہ احادیث کی روشنی میں آپ تفصیل سے سماعت کریں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا، تشریف لانا یقینی ہے۔ ان کا نسب کیا ہے، ان کا نام کیا ہے، ان کا حلیہ کیا ہے، انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ امام مہدی وہ تشریف لائیں گے، اولاد فاطمہ سے پیدا ہوں گے۔ جیسا کہ شیعوں کا عقیدہ ہے ویسا اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ امام آ چکے ہیں، اب غائب ہیں، اور ان کے آنے کی تیاری وہ کر رہے ہیں۔
کہ اب وہ ظاہر ہوں گے، جیسا کہ ہم جب عراق شریف تشریف لے جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں جگہ جگہ یہ اسٹیکرز لگائے ہوئے رہتے ہیں کہ امام زمان کی آنے کا وقت ہو چکا ہے، اب امام زمان کے آنے کی تیاری کریں وغیرہ۔ مگر احادیث کی روشنی میں یہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ محض ان کا گھڑا ہوا ہے، باطل ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے وہ فرماتی ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر المہدی فقال نعم هو حق وهو من بنی فاطمہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا، حضور نے فرمایا ہاں وہ حق ہے، ان کا آنا یقینی ہے اور وہ اولاد فاطمہ سے ہوں گے۔ پھر ایک دوسری روایت یہ فرمایا، المہدی یواتیو اسمہ اسمی و اسم ابی ہی اسم ابی۔ اور دوسری روایت ہے کہ لا تذهب الدنیا حتی یبعث اللہ رجولا من اہل بیتی یواتیو اسمہ اسمی و اسم ابی ہی اسم ابی، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، یعنی دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو بھیجے گا میرے اہل بیت میں سے جن کا نام میرے نام پر ہوگا اور جن کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام پر ہوگا۔ حضرت امام مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ حدیث میں فرمایا، المہدی مولدہ بالمدینۃ من اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مہدی ان کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی۔ اور فرمایا کہ المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، کہ مہدی یہ میرے خاندان سے اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ان ابنی ھذا سید کما سماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ ان ابنی ھذا سید کما سماہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسیخرج من صلبہ رجل یسمى باسم نبیکم یشبہ فی الخلق ولا یشبہ فی الخلق یملأ الارض عدلا۔ فرمایا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر کے حضرت مولا کائنات نے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا تھا، اور ان قریب میرے بیٹے حسن کی نسل میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مطابق ہوگا، وہ اخلاق و کردار میں تمہارے نبی کے مشابہ ہوں گے لیکن صورت میں مشابہ نہیں ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام محمد مہدی، وہ امام حسن کی اولاد سے ہوں گے، مگر یہ ہے کہ وہ حسنی اور حسینی دونوں ہوں گے، باپ کی جانب سے حسنی ہوں گے اور ماں کی جانب سے حسینی ہوں گے، جیسا کہ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ واختلف فی انہ من بنی الحسن اور من بنی الحسین، اس پر محدثین نے اختلاف کیا کہ وہ حسنی ہوں گے یا حسینی ہوں گے۔ اب وہ خود فرماتے ہیں کہ وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ جَامِعًا بَيْنَ النِّسْبَتَيْنِ حسنيين وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ مِنْ جِهَةِ الْأَبْ حَسَنِ وَمِنْ جَانِبِ الْأُمِّ حُسَيْنِ، کہ ممکن ہے کہ دونوں ہوں گے حسنی اور حسینی، راجح یہی ہے
کہ وہ والد کی جانب سے حضرت امام حسن کی اولاد میں سے اور والدہ کی جانب سے امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے. اور مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، جیسا کہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، المہدی منی اجل الجبہۃ اقن الالف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملیت جورا وظلما یملک 7 سنین. فرمایا آقا کریم نے کہ مہدی مجھ سے ہوں گے، روشن پیشانی اور بلند ناک والے ہوں گے، زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھر دی گئی ہوتی، اور 7 سال تک حکومت فرمائیں گے. اب حضرت امام مہدی کب تشریف لائیں گے؟ تو ایک تو ابھی اشارہ گیا کہ تم لول اردو جورن و ظلمن فیخرجوا رجولا من عترتی، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ فرمایا کہ جب زمین ظلم و فساد سے بھر چکی ہوگی تب میری عترت میں سے، میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا. چاروں طرف عالم میں فتنے پھیلے ہوئے ہوں گے اور روئے زمین میں کوئی گھر فتنے سے بچا نہیں ہوگا. جیسا کہ فرمایا ستکون بعدی فتن منہا فتن الاحلاس یکون فیہا حرب و حرب ثم بعدها فتن اشد منها ثم تکون فتنة كلما قیل انقطعت تمادت حتى لا يبقى بیت الا دخلته ولا مسلم الا سکته حتى یخرج رجل من عترتی. کہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے فتنے ہی فتنے ہر طرف ہوں گے. احلاس کا بھی فتنہ ہوگا، پھر اس سے سخت اور جو ہے فتنہ ہوگا، ہر طرف جو ہے لڑائی ہی لڑائی ہوگی، اور کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں فتنہ داخل نہ ہو اور اس لڑائی کے اس میں وہ جھونکا نہ گیا ہو. امام مہدی کے ظہور سے پہلے بے دینی کا اس قدر غلبہ ہوگا کہ اللہ اللہ کرنے والوں کو بھی قتل کیا جائے گا. ذاک یخرج فی آخر الزمان اذا قال رجل اللہ اللہ قتل، تب امام مہدی جو ہے تشریف لائیں گے. ایک اور روایت میں فرمایا، مجموع الزوائد کی روایت میں، کہ ابشرکم بالمہدی یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس وزلازل فیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما. کہ لوگ آپس میں اختلاف اور اضطراب کا شکار ہوں گے، سختیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت جو ہے ایک شخص ظاہر ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و ستم سے بھر دی گئی تھی. اور فرمایا یخرج عند انقطاع من الزمان وظہور من الفتن رجل یقال له صفاح فیکون اعطاہ المال حسیا. کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور بالکل آخر زمانے میں ہوگا، یعنی جب کہ قیامت قریب ہوگی اور صرف بڑی بڑی نشانیاں باقی رہ گئی ہوں گی، اور ان سے مال دینے کا کہا جائے گا تو وہ لب بھر بھر کے مال دیں گے. یہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ احادیث تھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے ان کے ظاہر ہونے کے زمانے کی علامتیں اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ نشانیاں بیان کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی پہچان کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے جھوٹے مہدی نکل چکے جنہوں نے جھوٹے جھوٹے دعوے کیے، اس لیے احادیث میں
بڑی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سب بیان کیا جائے گا تاکہ ہم اور ہماری نسل گمراہوں سے محفوظ رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔